جیسے I'll go very briefly, جیسے ایک گھر کا ہاؤس ہولڈ بجٹ آپ بناتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کیا ہوں گے، آپ کو کیا بیچ میں قرضے بھی لینا پڑیں گے، تو یہ آپ کا بجٹ ہوتا ہے مہینے کا. اسی طرح گورنمنٹ کا ہے کہ کن کن ایریا سے اس کو آمدنی ہوگی، کہاں سے دوسرے انفلوز ہوں گے اور کہاں اس نے اخراجات کرنے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ امیجیٹ فائدے اور امیجیٹ نقصان. تو اس بجٹ میں بڑا اچھا وہ ہوا ہے کہ امیجیٹ تھوڑے سے فائدے بھی ہیں، تھوڑے سے ایڈیشنل ٹیکسز بھی پڑیں گے آپ کو، وچ از ویری کامن اسٹینڈرڈ جو آل بجٹس تمام بجٹس جو ہیں ان میں ہوتا ہے پاکستان کے. جو پاکستان کا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے وہ ہے کہ وی آر کنزمپشن ڈریون اکانومی، وی آر ناٹ انویسٹمنٹس لیڈ اکانومی. سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس، ہماری سیونگز بہت کم ہے. نوبڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ، آئی ڈونٹ نو وائی. کوئی IMF کنڈیشنالٹی میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کبھی کوئی ذکر نہیں کرتا، نہ آپ کے کوئی اکانومسٹ تبصرہ کرتے ہیں کہ پاکستان کنزمپشن ڈریون ہے. یہ ایک ہمارا سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے. اپ ٹو 22%، 23% ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کو 15% کیش اکانومی ہے آپ کی، 15-16% آف دا GDP آپ کی کیش اکانومی ہے، وہ بھی موسٹلی ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. تو یہ تقریباً 70% یا 68% اکانومی میں جو لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ ٹیکس دیتی ہے. یہ ایک بڑا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، کنسٹرکشن مٹیریلس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. سریا 5 سال پہلے کوئی 60-70 ہزار ٹن تھا، اب کوئی 1.5 لاکھ روپے پر ٹن ہے. تو سریے کی فیکٹریاں لگنی چاہیے تھی نا بھائی، کیوں نہیں لگیں؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو فیکٹریاں لگیں گی تو برابر ہوگا. اب وہ جو بھی چیز ہے جتنی بنتی ہے، جتنی اس کی پیداواری استعداد ہے، وہ اگر لمیٹڈ ہے تو پھر قیمتیں بڑھیں گی. بھائی قیمتیں بڑھیں گی جب تو لوگوں کو انویسٹ بھی کرنا چاہیے نا. تو انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ بیکاز سیونگز کم ہے. اس بجٹ کی خاص بات کیا ہے؟ فگرز تو آپ کو اخباروں سے پتہ چل جائیں گی ساری. جو نیٹ فگر ہے جو ہم سب کو بادر کرنی چاہیے، دیٹ از دا فسکل ڈیفیسٹ. 6.3% آف دی GDP is being projected as our fiscal deficit. 3.4 ٹریلین کے قریب. 3.4 ٹریلین ہے، 4 ٹریلین کیوں نہیں ہے؟ بیکاز گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ از آسکنگ پروونسز کہ آپ 570 ارب روپے کی بچت کریں، سرپلس دیں. تو سرپلس جب ایڈ ہوگا تو 3.4 ٹریلین روپیز کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. دس کین ایزیلی گو اپ ٹو 4 ٹریلین. فسکل ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ٹیکس کلیکشنز کم ہے. فسکل ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سبسڈیز ہیں. گورنمنٹ نے بہت ساری روڈز بنانی ہیں، ڈیمز بنانے ہیں، یہ خرچ وہ خرچ، نئی نئی یونیورسٹیاں بنانی ہیں، تو وہ ٹیکس ریسیٹ کم ہو رہا ہے اور آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں. فار دا پیپل، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو امیجیٹ گین اور امیجیٹ لاس کیا ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا، 6.4% جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، 6.3% آف دا GDP، اگر یہ 7% بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی پرنٹنگ آف نوٹس، بوروئنگ ہیویلی فرام دا بینکس اینڈ نیشنل سیونگس. تو یہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان تھنکس دیٹ دس از دا سنتھیٹک منی دیٹ وی ہیو کریٹڈ، ناؤ وی کین اسپینڈ آن دا پیپل. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر کے آپ اسپینڈنگ کرتے. ہمیں بڑی اچھی ضرورت ہے، ہمیں بہت بہترین سڑکیں چاہیے، ہر جگہ موٹر ویز چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ان موٹر ویز پہ، ان ڈیمز پہ آپ اس وقت خرچ کرنا جائز بنتا ہے. آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہوگا، آپ یہ چیزیں جو ہے نا، آپ جب ان کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں، so you are also creating a fiscal deficit. So what's the big achievement I'm asking? تو گورنمنٹس کیوں کرتی ہیں فسکل ڈیفیسٹ پہ کیوں نہیں قابو پاتی ہیں؟ بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جس کو گورنمنٹ بھی پروموٹ کرتی ہے، اپوزیشن بھی پروموٹ کرتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو امپریس کرنا چاہتی ہے کہ وی آر اسپینڈنگ مور آن یو. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تھرو آؤٹ پاکستان کو ایک پرابلم رہتا ہے. پچھلی گورنمنٹس تو کنٹرول کرنے کی بات کرتی تھیں، اس گورنمنٹ نے ابھی تک کنٹرول نہیں کیا ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی. اب ہو کیا رہا ہے، دس از دا سیکنڈ لاسٹ بجٹ. اگلا بجٹ جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ بجٹ. تو اس میں ایک دم کنٹرول کریں گے. کیا کریں گے؟ تو وہ ہوگا اسپینڈنگ بجٹ، اگلا والا لاسٹ بجٹ، تاکہ ووٹس ملیں.
تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے والا زمانہ تھا وہ گزر گیا ہے. یہ آخری سال تھا جس میں فسکل ڈیفیسٹ کو آپ کنٹرول کر سکتے تھے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں پاکستان میں فسکل ڈیفیسٹ ایک گورنمنٹ آئی تھی شوکت عزیز جب نیا مارشل لا لگا تھا پرویز مشرف کا, تو اس زمانے میں اس نے کہا کہ بالکل جو ہے نا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کم کر دیا, اخراجات کم کر دیے تاکہ ہمارا اسٹرکچرلی چیزیں بہتر ہو جائیں. اوکے اف آئی ور شوکت ترین کہاں میں کہاں, ہی از ریئلی ویری کیپیبل. مجھے اگر اس اکانومی کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے ان چند لوگوں میں شوکت ترین شامل ہیں. کوئی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا, آپ سیونگز بڑھائیں, لیٹ پرائیویٹ سیکٹر گرو. فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ فارن انویسٹمنٹ کیوں آئے گی جب لوکل انویسٹر جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا؟ آپ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا دائرہ بڑھانے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ آپ انویسٹ کریں, آپ لوگوں سیونگز جنریٹ کریں, سیونگز انویسٹمنٹس بنیں گی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے اسپیشل اکنامک زونز کتنے سال ہو گئے سی پیک کو بنے ہوئے. اسپیشل اکنامک زونز از سم ہاؤ آن دا بیک برنر. بنگلہ دیش میں فارن انویسٹمنٹ اور ان کے پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی سیونگز, آپ کو پتہ ہے نا ڈومیسٹک سیونگز بنگلہ دیش کی 27% ہے, اور اب جو ان کا اگلا 5 سالہ پلان چل رہا ہے 5 ایئر پلان, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ول ٹیک اٹ مور دین 30%. تو اس کی وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ بہت ہوتی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور ان کی ڈومیسٹک سیکٹر بھی بہت انویسٹ کرتا ہے, اور وہ ایکسپورٹس میں کرتے ہیں انویسٹ زیادہ, جو ہم کو کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ جی این پی پر کیپٹا از ناؤ مور دین دیٹ آف انڈیا. شوکت ترین سے مجھے بہت زیادہ امید اس لیے ہے کہ انہوں نے بینکرز کو انوائٹ کیا ہے, کارپوریٹ سیکٹر سے انہوں نے کہا ہے نتھنگ اگینسٹ دیم, لیکن انہوں نے کہا بیوروکریٹس کے اگینسٹ سے چیزیں لے لی ہیں. جتنی بھی گروتھ ہوگی, یہ پی او ایس کی جو بات ہو رہی ہے, دکانداروں کے پاس ریٹیلرز کے پاس پی او ایس بڑھائیں گے, تو یہ پورا سسٹم بنا رہے ہیں. دوسرے سسٹم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دا بینکرز ہو ٹیکنگ دا لیڈ, وچ از ریئلی کول.